السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل چوتھی یونٹ جو کہ اردو نظم پر مشتمل یونٹ ہے، اس سے متعلق اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو یو جی سی نیٹ اور دیگر مقابلہ جاتی امتحان کی تیاری کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے، تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، کس کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے؟ جواب ہو جائے گا فیض احمد فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے۔ فیض 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 20 نومبر 1984 کو لاہور میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، فیض کے والد کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا فیض کے والد کا نام سلطان محمد خان ہے۔ اگلا سوال، فیض نے ماہنامہ ادب لطیف کی ادارت کب سنبھالی؟ جواب ہو جائے گا فیض نے 1938 میں ماہنامہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی تھی۔ فیض نے 1931 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کیا تھا اور انہوں نے کالج کے زمانے سے ہی اپنی شاعری کی شروعات کر دی تھی، اور اس کے بعد فیض نے 1938 میں ماہنامہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی تھی۔ اگلا سوال، فیض لاہور سے کس اخبار کے اجرا پر اس کے ایڈیٹر بنے؟ جواب ہو جائے گا فیض پاکستان ٹائمز کے اجرا پر اس کے ایڈیٹر بنے تھے۔ اس کے علاوہ فیض لاہور کے روزنامہ ایک نکلتا تھا امروز کے نام سے، اس کے چیف ایڈیٹر بھی رہے تھے۔ اگلا سوال، فیض نے انگلستان، روس، الجیریا، مصر، لبنان اور ہنگری کا سفر کب کیا؟ جواب ہو جائے گا فیض نے 1964 میں ان تمام جگہوں کا سفر کیا تھا۔ اگلا سوال، فیض کی کلیات کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا فیض کی کلیات کا نام نسخہ ہائے وفا ہے، جس میں ان کے تمام مجموعہ کلام شامل ہیں۔ اگلا سوال، صلیب میرے دریچے میں کس نوعیت کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا صلیب میرے دریچے میں یہ فیض احمد فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، فیض کے تنقیدی مضمون کا نام کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا فیض کے تنقیدی مضمون کا نام میزان ہے، جو 1963 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال، فیض کے ڈرامے کون کون سے ہیں؟ جواب ہو جائے گا فیض کے ڈراموں میں سانپ کی چھتری، تماشا میرے آگے اور پرائیویٹ سیکریٹری، یہ 3 ڈرامے جو ہیں یہ فیض کے ہیں۔ اگلا سوال، فیض کے سفر نامے کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا فیض کے سفر نامے کا نام قیوبہ ہے، جو 1974 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال، فیض ترقی پسندوں کے میر تھے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا فیض ترقی پسندوں کے میر تھے، یہ قول مجروح سلطان پوری کا ہے۔ اگلا سوال، فیض کے مجموعہ کلام کی صحیح ترتیب بتائیے۔ جواب ہو جائے گا فیض کے مجموعہ کلام جو زمانی اعتبار سے درست ترتیب ہے، اس میں سب سے پہلا مجموعہ نقش فریادی کے نام سے ہے، 1941 میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ کلام دست صبا کے نام سے 1952 میں شائع ہوا۔ تیسرا مجموعہ کلام زندہ نامہ کے نام سے 1956 میں شائع ہوا۔ چوتھا مجموعہ کلام دست تہی سنگ کے نام سے 1956 میں شائع ہوا۔ پانچواں مجموعہ کلام سروادی سینا کے نام سے 1971 میں شائع ہوا۔ چھٹا مجموعہ کلام شام شہر یاراں کے نام سے 1978 میں شائع ہوا، اور اس کے علاوہ میرے دل میرے مسافر 1981 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد کلام فیض جو فیض کے مجموعہ کلام آخری مجموعہ کلام ہے 1982 میں شائع ہوا تھا۔
اگلا سوال، کس نظم کو شاعر کو غزل کا باغی کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اختر الایمان کو غزل کا باغی شاعر کہا جاتا ہے۔ اختر الایمان 1915 کو نجیب آباد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 9 مارچ 1996 کو ممبئی میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، اختر الایمان نے اپنی کس نظم کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے؟ جواب ہو جائے گا اختر الایمان نے اپنی نظم کلوپترا کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے۔ اختر الایمان نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل سے کی تھی۔ اگلا سوال، کس نظم میں اختر الایمان نے اپنی اس کشمکش کا اظہار کیا ہے جس میں وہ بچپن سے مبتلا رہے؟ جواب ہو جائے گا اختر الایمان نے اپنی نظم ایک لڑکا میں اپنی اس کشمکش کا اظہار کیا ہے جس میں وہ بچپن سے مبتلا رہے تھے۔ اگلا سوال، اختر الایمان کی خود نوشت کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا اختر الایمان کی خود نوشت کا نام اس آباد خرابے میں ہے اور اس آباد خرابے میں کے نام سے اختر الایمان نے ایک نظم بھی لکھی ہے۔ اگلا سوال، نظم معرہ کی حیات میں سب سے زیادہ اور کامیاب نظمیں کس نے لکھی ہیں؟ جواب ہو جائے گا نظم معرہ کی حیات میں سب سے زیادہ اور کامیاب نظمیں اختر الایمان نے لکھی ہیں۔ اختر الایمان کو علامتی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ایک لڑکا، پگڈنڈی، باز آمد ایک منتاج کس کی نظمیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام نظمیں اختر الایمان کی ہیں جو کہ ہمارے نصاب میں شامل نظمیں ہیں۔ اگلا سوال، اختر الایمان کے شعری مجموعوں کے نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا اختر الایمان کے شعری مجموعوں میں گرداب ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو کہ 1943 میں شائع ہوا، دوسرا تاریخ سیارہ 1946 میں شائع ہوا، تیسرا ان کا جو ہے وہ سبرنگ کے نام سے انہوں نے ایک منظوم ڈرامہ لکھا ہے جو کہ 1948 میں شائع ہوا، اس کے بعد آبجو 1959 میں شائع ہوا، پھر ان کا مجموعہ کلام یادیں 1961 میں شائع ہوا، اس کے بعد بنت لمحات جو ان کا مجموعہ کلام ہے وہ 1969 میں شائع ہوا، نیا آہنگ جو مجموعہ کلام ہے وہ 1977 میں شائع ہوا، سرو ساما 1983 میں شائع ہوا، زمین زمین 1990 میں شائع ہوا اور زمستان سرد مہری کا یہ 1997 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، اشتراکیت کا نقیب کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اشتراکیت کا نقیب مخدوم محی الدین کو کہا جاتا ہے۔ مخدوم محی الدین کا پورا نام ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری تھا۔ یہ 1908 میں حیدرآباد دکن کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 25 اگست 1969 کو دہلی میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، مخدوم کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا مخدوم کے والد کا نام غوث محی الدین تھا۔ اگلا سوال، مخدوم کی پہلی مطبوعہ نظم کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا مخدوم کی پہلی مطبوعہ نظم پیلا دوشالہ کے نام سے ہے۔ اگلا سوال، مخدوم کس ادبی تحریک کے نمائندہ شاعروں میں سے تھے؟ جواب ہو جائے گا مخدوم ترقی پسند ادبی تحریک کے نمائندہ شاعروں میں سے تھے۔ مخدوم جب حیدرآباد میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی جو باقاعدہ تشکیل 1943 میں عمل میں آئی تھی تو یہ مخدوم محی الدین کی رہنمائی میں ہی آئی تھی۔ اگلا سوال، چاند تاروں کا بن، حویلی، انقلاب اور موت کا گیت کس شاعر کی نظمیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام نظمیں جو ہیں یہ مخدوم محی الدین کی نظمیں ہیں جو کہ ہمارے نصاب میں شامل نظمیں ہیں۔ اگلا سوال، مخدوم کے تینوں شعری مجموعوں کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا مخدوم کا پہلا شعری مجموعہ جو ہے وہ سرخ سویرا کے نام سے 1944 میں شائع ہوا،
دوسرا شعری مجموعہ گلیتر کے نام سے 1961 میں شائع ہوا۔ تیسرا شعری مجموعہ بساط رقص کے نام سے 1966 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، آزاد نظم کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا آزاد نظم کا امام نون میم راشد کو کہا جاتا ہے۔ نون میم راشد کا پورا نام جو تھا وہ نظر محمد راشد تھا۔ یہ نون میم راشد 1910 میں گوجرانوالہ پنجاب میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 9 اکتوبر 1975 کو لندن میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، نون میم راشد کا تعلق کس ادبی حلقے اور تحریک سے تھا؟ جواب ہو جائے گا نون میم راشد کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا۔ اس کے علاوہ اردو کی سب سے بڑی جو تحریک تھی، جو ترقی پسند یعنی کہ باقاعدہ پہلی جو سب سے بڑی تحریک مانی جاتی ہے وہ ترقی پسند تحریک ہے اور اس تحریک سے بھی ان کا تعلق تھا۔ اگلا سوال، حسن کوزہ گر کس کی نظم ہے؟ جواب ہو جائے گا حسن کوزہ گر نون میم راشد کی نظم ہے۔ نون میم راشد کی جو نظمیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں وہ حسن کوزہ گر کے نام سے ہی ہیں۔ حسن کوزہ گر 1 2 3 اور 4 اس طرح سے کر کے 3-4 نظمیں ہیں جو کہ ہمارے نصاب میں شامل نظمیں ہیں۔ اگلا سوال، نون میم راشد کے شعری مجموعوں کے نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا نون میم راشد کے شعری مجموعوں کے نام، پہلا شعری مجموعہ ماورا 1941 میں شائع ہوا تھا۔ دوسرا شعری مجموعہ ایران میں اجنبی 1955 میں شائع ہوا تھا۔ تیسرا شعری مجموعہ لا انسان کے نام سے 1969 میں شائع ہوا تھا اور چوتھا شعری مجموعہ گمان کا ممکن کے نام سے 1977 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، فرانسیسی ادب کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا فرانسیسی ادب نون میم راشد کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، صف اول کا نغمہ نگار کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا صف اول کا نغمہ نگار ساحر لدھیانوی کو کہا جاتا ہے۔ ساحر لدھیانوی کا پورا نام چودھری عبدالحی تھا۔ ساحر 8 مارچ 1921 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 25 اکتوبر 1980 کو ممبئی میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، پرچھائیاں، چکلے، گریز، تاج محل، اے شریف انسانوں، جشن غالب، نور جہاں کے مزار پر کس شاعر کی نظمیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام نظمیں ساحر لدھیانوی کی نظمیں ہیں۔ اگلا سوال، ساحر پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی فلمی شاعری میں ایک خالص ادبی معیار قائم رکھا بلکہ شاعروں کا رتبہ بھی فلم انڈسٹری میں بڑھایا۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا ساحر لدھیانوی سے متعلق یہ قول خواجہ احمد عباس کا ہے۔ اگلا سوال، تلخیاں، آؤ کہ کوئی خواب بنے کس کے شعری مجموعے ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ شعری مجموعے ساحر لدھیانوی کے ہیں۔ اگلا سوال، کس نے اپنا تخلص قرآن شریف کی آیت اِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ سے اخذ کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا شفیق فاطمہ نے اپنا تخلص قرآن شریف کی آیت اِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ سے اخذ کیا ہے۔ شیرا 1930 کو ناگپور میں پیدا ہوئی تھیں اور ان کا انتقال 13 اگست سن 2012 میں حیدرآباد میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، شیرا فارسی کے کس شاعر سے متاثر تھیں؟ جواب ہو جائے گا شیرا فارسی کے شاعر حافظ سے بہت زیادہ متاثر تھیں۔ شیرا کے والد کا نام سید شمشاد علی تھا۔ ان کا آبائی وطن جو تھا وہ سہارنپور کا ایک گاؤں مادھو پور تھا اور ان کے جو آبا و اجداد تھے وہ تلاش معاش کی خاطر ترک وطن کر کے افغانستان سے ہندوستان آ بسے تھے۔ اگلا سوال، شیرا نے کس شاعر کی نظم کا منظوم ترجمہ کیا ہے؟
جواب ہو جائے گا شیرا نے علامہ اقبال کی نظم پیام مشرق کا منظوم ترجمہ کیا تھا۔ اگلا سوال، بازیابی اور بازگشت کس کی نظمیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا بازیابی اور بازگشت شفیق فاطمہ شیرا کی نظمیں ہیں، جو کہ ہمارے نصاب میں شامل نظمیں ہیں۔ شیرا کی جو نظموں کے موضوعات ہیں، یعنی کہ عام طور سے ان کی نظمیں جو دیکھی جائیں تو اس میں موضوعات جو ملتے ہیں وہ اجنتا اور ایلورا کی گفائیں ہیں، ٹیپو سلطان ہے، سیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، شیام اور نند وغیرہ جو ہیں وہ ان کی نظموں کے موضوعات ہوتے ہیں۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، شیرا کے کتنے شعری مجموعے ہیں؟ جواب ہو جائے گا شیرا کے 4 شعری مجموعے ہیں۔ پہلا ہے گلہ صفورہ کے نام سے، دوسرا ہے آفاق نوا، تیسرا کرن کرن یادداشت اور چوتھا ہے سلسلہ مکالمات۔ یہ چاروں جو ہیں یہ شیرا کے شعری مجموعے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج ہمارے نصاب میں شامل جو چوتھی یونٹ ہے جو کہ اردو نظم پر مشتمل ہے، آج یہ یونٹ یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمارے نصاب میں شامل جو 5ویں یونٹ ہے جو کہ داستان اور ڈرامے پر مبنی یونٹ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور UGC نیٹ کے امتحان سے متعلق تمام تر معلومات آپ کو ہمارے چینل کے ذریعے ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔